وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ پرجول ریونا جیسے شخص کے لیے صفر برداشت کی پالیسی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کرناٹک کی کانگریس حکومت پر رکن پارلیمان کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے اور زیر اثر حلقہ میں انتخابات ختم ہونے کے بعد قابل اعتراض جنسی ویڈیو جاری کرنے کا الزام لگایا۔ مودی نے یہ بات نیوز چینل ٹائمز ناؤ کو دیے گئے انٹرویو میں کہی۔ چینل کی طرف سے جاری کردہ اس انٹرویو کی تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاملے میں کارروائی کرنا ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ امن و امان کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں ویڈیوز کی موجودگی اس وقت سے لگتی ہے جب جنتا دل سیکولر کانگریس کے ساتھ اتحاد میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز اس وقت جمع کیے گئے تھے جب وہ اقتدار میں تھے اور وہ کلیگا کمیونٹی کے اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے بعد انتخابات کے دوران جاری ہوئے تھے۔ اس پیش رفت کو انتہائی مشکوک قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ ویڈیوز ملک سے باہر بھیجے جانے کے بعد جاری کیے گئے تھے۔ ریونا کو ملک سے باہر بھیجا گیا۔ مودی نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت کے پاس معلومات تھی تو اسے ہوائی اڈے پر نظر رکھنا چاہیے تھی اور چوکسی برقرار رکھنا چاہیے تھی۔ راشٹریہ جنتا دل کے قومی صدر لالو پرساد یادو نے منگل کے روز مسلمانوں کو مکمل ریزرویشن فراہم کرنے کی وکالت کی۔ پٹنہ میں صحافیوں نے جب بی جے پی لیڈران کے کرناٹک میں مسلمانوں کو ریزرویشن دیے جانے کے معاملے پر بیان پر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ عوام سمجھ گئے ہیں کہ بی جے پی کو ریزرویشن کو ملنا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جنگل راج والے بیان پر لالو یادو نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ بی جے پی کے لوگ خود خوف زدہ ہیں۔ یہ لوگ آئین و جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے عوام کے ذہن میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ دریں اثنا بی جے پی کے اب تک کی بات 400 پار کے نعرے پر طنز کرتے ہوئے لالو پرساد یادو نے کہا کہ وہ لوگ لڑائی سے باہر ہو گئے ہیں۔ فلم اداکار سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کیس میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 5واں ملزم ہے جو اس معاملے میں گرفتار ہوا ہے۔ اس کا نام محمد رفیق چودھری ہے، جسے ممبئی کرائم برانچ نے پنجاب سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق محمد رفیق چودھری نے دونوں شوٹروں ساگر پال اور وکی گپتا کو رقم فراہم کی تھی اور سلمان خان کے گھر کی ریکی کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ ممبئی کرائم برانچ نے چودھری کو گرفتار کر کے آج ممبئی لا رہی ہے، جہاں سے اسے عدالت میں پیش کرتے ہوئے تحویل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کرائم برانچ نے اس سلسلے میں ابھی تک انوج تھاپن، سونو بشنوئی، مبینہ شوٹر ساگر پال اور وکی گپتا کو گرفتار کیا ہے۔ وہیں گینگسٹر لارنس بشنوئی اور اس کے بھائی انمول بشنوئی کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ پر پابندی کے بعد مقبوضہ بیت المقدس کے ہوٹل میں قائم ادارے کے دفتر پر چھاپہ مار کر سامان بھی ضبط کر لیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کے احکامات پر الجزیرہ ٹی وی کی نشریات کو روکنے کے بعد ٹی وی کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ الجزیرہ کی ویب سائٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر الجزیرہ کے دفتر پر اسرائیلی فوج کے چھاپے کی گردش کرتے ہوئے ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اسرائیلی پولیس اہلکار کیمروں سمیت دیگر سامان اکھاڑ کر لے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی حکومت کے احکامات پر سیٹلائٹ اور کیبل فراہم کرنے والوں نے الجزیرہ چینل کی نشریات معطل کر دی تھیں۔ اسرائیلی سیٹلائٹ سروس کے مطابق اسرائیلی حکومت کے فیصلے پر اسرائیل میں الجزیرہ کی نشریات روک دی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینہ نے متفقہ طور پر اسرائیل میں الجزیرہ کا آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ اسرائیلی پارلیمان اور الجزیرہ چینل کے عارضی بندش کے حق میں پہلے ہی ووٹ دے چکی تھی۔ اسرائیلی وزیر اطلاع شلومو کروہی نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں الجزیرہ کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے الجزیرہ چینل کی بندش کے حکم پر دستخط کر دی ہیں اور یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اطلاعات کے یہ احکامات ابتدائی طور پر 45 دن تک نافذ رہیں گے، مگر اس کے بعد وزارت کو ضلع عدالت کے سامنے اس فیصلوں کو رکھنا ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومت نے وزیر اطلاعات کو ہدایت دی تھی کہ اسرائیل میں الجزیرہ چینل کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ الجزیرہ چینل کے آفس کو بھی سیل کر دیا جائے۔ سعودی عرب کے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹوراں کے کھانے سے 100 کے قریب افراد کی طبیعت بگڑ گئی ہے، جنہیں اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا، جبکہ ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق دارالحکومت ریاض کے ایک عالمی شہرت یافتہ فاسٹ فوڈ چین کے کھانے میں زہر خورانی کے باعث 70 سعودی اور 10 سے زیادہ غیر ملکی شہریوں کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا ہے۔ زہر خورانی سے ایک شخص کے دوران علاج موت واقع ہو گئی، جبکہ 45 کے قریب کو طبی امداد کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 7 افراد کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ یہ صورتحال کھانے میں بیکٹیریم کی موجودگی سے پیدا ہوئی ہے، جو اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے اور اکثر افراد کا دم گھٹ جاتا ہے۔
سعودی دارالحکومت ریاض کے محکمہ بلدیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کیسز گزشتہ ایک ہفتے سے سامنے آئے اور ان سب نے ایک ہی فوڈ چین سے برگر کھایا تھا، جس پر اس فوڈ چین کے تمام شاخوں فوڈ پروسیسنگ یونٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں موجود تمام مصنوعات کو تلف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ میونسپل اہلکاران ریسٹورنٹس، اوزاروں، مشینری کی صفائی اور جراثیم کش عملے کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ فلسطین میں برسر پیکار مزاحمتی گروپ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز منظور کر لی، تاہم اسرائیل رفح میں ہر صورت آپریشن کے فیصلے پر اڑا ہوا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے قطر اور مصر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز کردہ معاہدے کو قبول کرتے ہوئے لڑائی سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے قطر اور مصر کو 7 ماہ کی لڑائی کے بعد جنگ بندی کی تجویز ماننے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ نے اس حوالے سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے وزیر عباس کامل کو آگاہ کر دیا اور بتایا کہ دونوں ممالک کی جنگ بندی کی تجویز کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تاہم ابھی تک جنگ بندی کی شرائط سامنے نہیں آئی ہیں۔ اور ایک خبر رساں ایجنسی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اپنے آخری مغوی کی بازیابی تک کسی قسم کی جنگ بندی پر غور نہیں کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں کے لیے جو ہو سکے گا وہ کر گزریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رفح حماس کا محفوظ اور مضبوط گڑھ ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فورسز نے ایک روز قبل رفح کے شہریوں کو علاقہ چھوڑنے اور بڑے پیمانے پر آپریشن کا عندیہ دیا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ رفح میں آپریشن اسرائیلی فوج کے لیے پکنک ثابت نہیں ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے رفح میں زمینی آپریشن کی تیاریوں پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کا کہنا تھا کہ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ حماس کے رہنما عزت الشرق نے کہا کہ رفح میں اسرائیل کا زمینی آپریشن جنگ بندی مذاکرات کو خطرے میں ڈال دے گا۔ حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رفح میں اسرائیلی آپریشن کو رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوج نے رفح میں پناہ لینے والے عام شہریوں کو فوری علاقہ چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں مشرقی رفح سے شہریوں نے جانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رفح کراسنگ کا آپریشنل کنٹرول اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اسپیشل فورسز رفح کراسنگ کے علاقے کی اسکیننگ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج مشرقی رفح کے مخصوص علاقوں میں آپریشن کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق رفح میں ملٹری آپریشن کے علاقے سے بڑی تعداد میں فلسطینی انخلا کر رہے ہیں۔ کرم ابو صالح کراسنگ سیکیورٹی وجوہات پر بند کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کرم ابو سالم کراسنگ صورتحال بہتر ہونے پر دوبارہ کھول دی جائے گی۔ اور آخر میں پیش ایک دلچسپ خبر۔ صحرا کے بیچوں بیچ ہزاروں گھروں پر مشتمل خالی عمارتوں کو بھوتوں کے شہر یعنی گھوسٹ ٹاؤن کی منظرکشی کرتی ہے، جو کہ ایران میں واقع ہے۔ یہ خالی شہر پیراڈائز سٹی کے نام سے جانا تو جاتا ہے، لیکن اپنے نام کے برعکس یہ اپنی ویرانی کے باعث ایک خوف کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ ایران کے دارالحکومت تہران کا حصہ ہے۔ تعمیر کے دوران عمارتوں میں سے بہت سی عمارتوں کو تو تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک ذرائع کے مطابق یہ ویران ٹاؤنز ان لوگوں کے لیے سستی رہائش کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو تہران میں املاک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم شہر سے الگ بنجر زمین، سیوریج کا ناقص نظام، انتہائی گرمی، پانی تک رسائی میں مشکلات اور بجلی کے وقفے سے جاتے رہنا، یہ وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ علاقہ عوام میں مقبولیت نہیں پا سکا اور اس پروجیکٹ کو لوگوں نے ترک کر دیا۔